ہم جتنی دیر بیٹھیں گے ابھی قرآن حکیم پڑھیں گے، اور قرآن حکیم سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ زیادہ طویل نہیں ہوتی، مختصر ہوتی ہے۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ 15 20 25 منٹ آپ نے کچھ باتیں سننی ہیں، پھر ہم دعا کی طرف آ جائیں گے، کیونکہ جو ہمارا وقت بھی طے ہوا تھا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ جلدی دعا کا ارادہ تھا، تو اب ہم جلدی ہی دعا کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ حضور کے توسل سے حضور قبلہ شاہ جی حضور کا فیضان جو حضرت زود الانبیاء کا فیض ہے، وہ اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس علاقے میں آپ کا ڈیرا لگا ہے، یہ آپ احباب کی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ آپ بابا فرید کے فیض سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور آپ ہوتے رہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو یہ باغ، یہ بہار ایسے ہی آباد رہے۔ شب برات کا مہینہ ہے، شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات کا معنی ہوتا ہے بری ہونا۔ شب برات کا معنی ہوتا ہے بری ہونے والی رات۔ کیا معنی ہے؟ شاباش، بری ہونے والی رات۔ تو بری ہونے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک جج ہوتا ہے، ایک مجرم ہوتا ہے، اور درمیان میں ایک وکیل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ اب اس رات جس نے بری ہونا ہے وہ ہیں یہ نالائق مجرم، یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے بری ہونا ہے، اور فیصلہ کرنا ہے ذات خداوندی نے۔ اب درمیان میں کوئی ایسا وکیل تلاش کرو جدی رب کدی نہ موڑے۔ بس یہ آپ کو میں نے سمجھانا ہے، بس یہ سمجھا کے میں آپ سے اجازت لے لیتا ہوں، اور آپ بے فکر رہیں۔ اب میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، تھکاوٹ ہو گئی ہے، ہو جاتی ہے 11 12 بجے کے بعد، ویسے ہی نیند کا وقت ہوتا ہے۔ بالیقین آپ صبح کی نماز ادا کریں گے۔ تو میری کیا پوچھتے ہیں، میں تو سمندری سے سفر کرتے ہوئے گجرات، پھر وہ سرائے عالمگیر سے پھر سیالکوٹ، تو میں اس طرف آ گیا ہوں۔ تو میرے اسفار ہی اسفار ہوتے ہیں، میرے دوست جانتے ہیں اگر آپ کا سوشل میڈیا سے تعلق ہے۔ تو بس آ جاؤ، میں 10 15 20 منٹ میں آپ کو میں سمجھا دوں کہ اس ولی تک، اس وکیل تک رسائی کیسے ہوگی، جس نے مجرموں کی بات اللہ سے کرنی ہے، اور اللہ نے اس وکیل کا کہنا نہیں موڑنا۔ اس وکیل کو ہم تلاش کیسے کریں گے؟ تو وہ جو توبہ اہل علم بیان کرتے ہیں، وہ جو طریقہ بیان کرتے ہیں، وہ ہے توبہ، اور یہ رات ہے توبہ کی رات، شب برات رات ہے۔ بیٹا میرے ساتھ بس جوان بچے تھوڑا تھوڑا بولیں، چھوٹے بچے خاموش رہیں تاکہ میں کوئی بات آپ سے کر سکوں۔ رات ہے توبہ کی، مانگنی ہے معافی۔ اچھا 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہے، اچھا بھی بیٹا ذرا خاموشی رکھیں جی، دائیں بائیں سے خاموشی رکھیں۔ ایک ہے استغفار، اور ایک ہے توبہ۔ یہ جو محفل عرس ہوتی ہے نا، محفل عرس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے، مرید پیر کے پاس آ جائے، پیر مرید کو اللہ سے معافی لے دے۔ بس یہ رشتہ ہے پیر اور مرید کا۔ دیکھیں قطعاً پیری اور مریدی کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے۔ دس از ناٹ اے لائک اے بزنس، کوئی کاروبار نہیں ہے یہ۔ دیز آر دا اسپرچول ریلیشنز، یہ روحانی رشتے ہوتے ہیں۔ مرید گناہگار قریب آ جائے، شیخ کا کام ہے کہ اسے اللہ تک ملا دے، اور وہ شیخ نہیں ہے جس کی صورت سے زیارت خدا نہ ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی میرا کلام ہے، نہیں۔ علامہ جلال الدین رومی پہ فتویٰ لگانا ہے اگر لگانے کا شوق ہو۔ علامہ جلال الدین رومی فرماتے ہیں، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، اگر تیرا دل کرے میں رب کل جا کے بواں، اون نشینت در حضور اولیاء۔ شیخ کے پاس آ کے بیٹھ جا، اللہ کی مجلس لگی ہوئی ہے۔
اپنے مرشد کے پاس آ کے بیٹھ جا، رب کے پاس بیٹھ گیا ہے۔ اور اسے قرآن بھی بیان کرتا ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اگر تیرا دل کرے مجھے جنت کی فضا مل جائے، مرشد کے قدموں میں آ جا۔ بھائی غور ہے نا جی باتوں کی طرف۔ تو میرے بچوں، میرے صاحبوں، شیخ کا کام ہوتا ہے مرید کے لیے معافی کا انتظام کرے، اللہ کی بارگاہ سے مرید کو معافی لے کے دے۔ اور شب برات کا مقصد بھی یہی ہے۔ میں ذرا دونوں کی موافقت، دونوں میں تطبیق، دونوں کا ربط، کیونکہ محفل عرس بھی ہے، شب برات بھی ہے، تو معافی کا انتظام ہم نے کرنا ہے۔ دو لفظ ہیں، توبہ، استغفار، کیونکہ یہ باب استفعال سے ہے، معافی طلب کرنا۔ توبہ، استغفار۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے معافی، کیا معنی ہے بھائی؟ حضرات بولیں میرے ساتھ بھائی، استغفار کا معنی نہیں، اب میں عرض کر رہا ہوں، حضرات میرے ساتھ بولیں، بچے خاموش رہیں۔ استغفار کا معنی معافی۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف لوٹنا، کسی کی طرف جانا، کسے ول جانا۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں، اگر سمجھ آ رہی ہے تو میں پنجابی میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ سادے بندے کو بھی سمجھ آ جائے۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے معافی، تے توبہ دا معنی ہوتا ہے لوٹنا، کسی کی طرف جانا، رجوع کرنا۔ یہ دا مطلب ہے معافی انہوں ملے گی جیڑا کسے ول جائے گا۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ میں دونوں لفظ سمجھا چکا ہوں۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو میں جلدی سے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ بس 2-4 آیات میں تلاوت کروں گا، پھر فوراً دعا کی طرف آ جائیں گے، ہمیں محفل عرس کا مقصد مل جائے گا۔ جو ہم بیٹھے ہیں، یہ جو خرچ کیا ہے، یہ جو حضرات تشریف لائے ہیں، پیر بھائی آئے ہیں، لنگر کا انتظام ہے، علاقے کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، حضور قبلہ شاہ جی جلوہ فروز ہوئے ہیں، تو اس کا کوئی مقصد ہے، بے سود نہیں بیٹھے ہوئے، کسی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ معافی کیا ہے اور توبہ کیا ہے۔ استغفار کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ جی ہم دے رہے وہ معافی، اور توبہ کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ رجوع کرنا، لوٹنا، کسے کی طرف جانا، کسے ول جانا۔ مولا اگر ہم معافی مانگیں گے، توبہ کی طرف آئیں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو بیٹا میں سورہ نور پڑھ رہا ہوں، 24 نمبر سورہ ہے، 31 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، لوٹو اللہ کی طرف، جمیعا سارے کے سارے، ایہا المؤمنون اگر تم مؤمن ہو، لوٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو، آؤ اللہ کی طرف، معافی مانگو اگر تم مؤمن ہو۔ تو مولا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، تم معافی مانگ کے تو دیکھو، ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے، ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ لو جی پہلا نسخہ ہمیں بیٹا قرآن سے ملا، جب آپ سچی توبہ کرو گے تو کامیابی آپ کی طرف آ جائے گی، کامیابی آپ کی طرف آ جائے گی۔ توبہ میں کامیابی ہے بھائی، توبہ میں ماشاءاللہ میرا دل خوش ہو رہا ہے، میرے ساتھ بولے بھائی توبہ میں کامیابی ہے۔ شاباش جوان بچوں، بس یوں ہی ڈٹ کے قرآن آپ نے سننا ہے، جم کے کھڑے رہو، بس میں جیسے ہی گفتگو ختم کروں پھر دعا کی طرف آ جائیں گے۔ توبہ میں کامیابی ہے۔ لو جی رکنا، ایک اور آیت پڑھتے ہیں۔ مولا اگر ہم معافی مانگیں، توبہ کریں تو ہوگا کیا؟ سورہ ہود کی آیت میرے سامنے ہے، 11 نمبر سورہ ہے، 90 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، معافی مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور چلو رب کی طرف۔ توبو کا معنی ہوتا ہے جانا، لوٹنا، چلو رب کی طرف، معافی مانگو، چلو رب کی طرف۔ مولا ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّ رَبِّ رَحِيمُ الْوَدُودُ، تم معافی مانگ کے تو دیکھو، اللہ تم پہ رحم بھی کرے گا، تم سے محبت بھی کرے گا۔ ہائے ہائے، اللہ تم پہ رحم بھی کرے گا اور تم سے، رحیم کا معنی ہوتا ہے رحم کرنا، ودود کا معنی ہوتا ہے پیار کرنا۔ وہ جیڑا معافی منگے گا اللہ وہ دن پیار کرے گا بھائی، اللہ اس سے پیار کرے گا۔ لو جی 3 چیزیں ہمارے سامنے آئی قرآن پڑھ کے، معافی مانگو کامیابی مل جائے گی، معافی مانگو اللہ رحم کرے گا، معافی مانگو اللہ پیار کرے گا۔ اب رکنا، ایک اور آیت پڑھتے ہیں، بس ہمیں 2-4 آیتیں اور ہیں۔ مولا ہم معافی مانگیں گے تو ہوگا کیا؟ لو جی آئیے سورہ ہود کی طرف چلتے ہیں، یہ 11 نمبر سورہ ہے، 3 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، معافی مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور چلو اس کی طرف، معافی مانگو
چلو رب کی طرف. مولا ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یمتعکم متاعا حسنا، تم معافی مانگ کے تو دیکھو اللہ تمہاری زندگی حسین کر دے گا. اللہ تمہاری زندگی میں حسن لے آئے گا، تمہاری زندگی حسین ہو جائے گی. لو جی 4 چیزیں میرے صاحبوں ہمیں مل گئی. معافی مانگو کامیابی، معافی مانگو اللہ رحم کرے گا، معافی مانگو اللہ پیار کرے گا، معافی مانگو زندگی حسین ہو جائے گی. اگر یہ 4 آیتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں، اگر آپ تھکے نہیں، میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے، یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دو تو 2-4 آیتیں ایسی اور نہ پڑھ لیں. نہیں بھئی ایسے نہ کرو، میں آپ کو نہ برداشت کر رہا ہوں، ایسے نہ کرو. جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہہ لو سبحان اللہ. ہاں بس اس طرح آؤ تاکہ میں آگے بات کروں. لو جی آؤ، مولا معافی مانگے گے تو ہوگا کیا؟ معافی کس طرح مانگنی ہے؟ اللہ سے معافی مانگو چلو رب کی طرف، معافی مانگو چلو رب کی طرف. 2 لفظ آ رہے ہیں، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، توبو الیہ چلو رب کی طرف. اچھا بھائی رکنا، اب آؤ سورہ ہود کی طرف. مولا معافی مانگیں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ فرمائے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے قوم اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم معافی مانگ کے تو دیکھو شراٹے دار رحمت کی بارش تم پہ آئے گی. یہ جو لفظ مدرار ہے نا، مدرار کا معنی ہوتا ہے شور والی بارش. ٹھہرو، بارش 2 طرح کی ہوتی ہے. ٹھہرو، ایک بارش وہ ہوندی ہے کہ اسی اندر بیٹھے ہیں تے اچانک باہر آئے ہیں تے باہر آ کے ویکھیا واہ بارش ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں لگا. ٹھیک ہے، ایک بارش ہے. ایک بارش ہوئے کہ اندر بیٹھے ہیں باہر نہیں آئے، اتنی زور سے آئی ہے اندر ہی پتہ لگ گیا باہر میہ پہ گیا ہے. اللہ فرماندا ہے تو معافی مانگتے ویخ، مانگ کے ویخ، اینی زور دی رحمت کر لانگا لوگ کہن گے دے تے رحمت ہوئی ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. بھائی لوگ کہیں گے اس پہ رحمت ہوئی ہے. شراٹے دار بارش بھیجوں گا، مدرارا شور ہوگا اس رحمت کا، شراٹے دار بارش آئے گی. اچھا اگر تو بیمار ہے، یزدکم قوتن، اگلے لفظ ہے اسی آیت کے، یزدکم قوتن، اگر تو بیمار ہے میری بارگاہ میں آ کے معافی مانگ، میں صحت دے دوں گا، میں تمہیں قوت دے دوں گا. میرے بچوں کو سمجھ آ رہا ہے قرآن؟ معافی مانگو اللہ رحمت دے گا، معافی مانگو ودود محبت کرے گا، معافی مانگو رحم کرے گا، معافی مانگو شراٹے دار بارش، معافی مانگو بیماری ختم، صحت آ جائے گی. اگر یہاں تک قرآن سمجھ آ گیا استقبال کرو، میں آگے قرآن پڑھوں. نہیں ایسے نہ کرو استقبال. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. اللہ فرماتا ہے معافی مانگو ہم تم پہ رحمت کریں گے، معافی مانگو زندگی حسین ہو جائے گی، معافی مانگو گناہ معاف کریں گے. اچھا بھائی رکنا، ذرا رکنا، جوان بچے غور سے سننا. مولا معافی کا کوئی بہترین ٹائم تو ہوگا؟ فرمایا ہاں بالکل ہے. مولا بہترین ٹائم کیا ہے؟ اللہ نے سورہ زاریات میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وڈی سرگی آ کے میرے کو معافی مانگیا کرو. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. بس میں نے کوئی بات کر دی ہے اگر سمجھ آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِهِمْ، سحری کے وقت آیا کرو. اور یار جی تو سارے ستے ہون نہ تو آ جایا کرو. یہ وڈی سرگی میں نے ترجمہ کیا، بالاسحار کا معنی وڈی سرگی میں آ کے معافی مانگو. اچھا بھائی رکو یارا، بس میں اگر یوں پڑھتا جاؤں گا نا تو ساری رات بھی گزر سکتی ہے. میں فوراً آپ کو نتیجہ دوں. مولا حکم کرنا کیے. اللہ فرماتا ہے میں معاف کرنا ہے رات شب رات دیے، میں معاف کرنا ہے محفل عرس تہاڈا پیر بیٹھا ہے، میں معاف کرنا ہے. تے مولا حکم کریے کی. فرمایا 2 گلاں تانوں دسیاں نے نا، استغفار توبہ، استغفار توبہ. استغفار دا کی معنی دسیا میں؟ معافی، شاباش معافی. تے توبہ دا معنی کسے دے، مینوں بڑا مزہ تہاڈا پیا ہوندا پنجابی چ کرو میرے نال گل. کسے ول جانا، اے دا مطلب ہے معافی تاں لبے گی جدوں کسے ول جاؤ گے. اچھا نہیں ٹھہرو میں سمجھانا، بس میں نتیجہ دے رہا ہوں، خطاب مکمل ہے. ٹھہرو، مولا کسے دے ول جانے. ٹھہرے جے میرے سامنے سورہ بقرہ آئی ہے، 2 نمبر سورت ہے تے 54 نمبر آئے تھے. تو انہوں سارے نو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے طور پہ گئے تے پیچھے بندیاں نے کیا پوجا؟ بچڑا. تو جب نبی واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام،
آپ نے آ کے دیکھا انہوں نے شرک کیا. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. انہیں کہ جی ہن کی کریے؟ فرمایا باتخاذکم العجل، میرے تو بعد بچڑا پوجن لگ پیو. انہیں کہ جی حکم کرو پھر ہن کی کریے؟ فرمایا فتوبوا الی بارکم، چلو رب ول. فتوبوا، چلو چلو، توبو دا کی معنی ہوندا ہے لوٹو، چلو، فتوبوا چلو، الی بارئکم، چلو رب ول، چلو رب ول. یہ مطلب ہے پچھلے نبیاں دیا امتاں جدوں بھی گناہ کر دیا سن، نبی ایکو ہی گل کردا سی، معافی چاہیے چلو رب ول. یہ ہوئی سارے لفظ انہاں ساریاں آیتاں چاہے نے. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. حضرت نوح دی قوم دی واری آئی، آپ فرماندے نے یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے قوم معافی چاہیے چلو رب ول. یہ مطلب ہے قوم موسیٰ گناہ کرے معافی چاہیے، اللہ فرماتا ہے انہیں کہو میری طرف آؤ. قوم نوح گناہ کرے معافی چاہیے، اللہ فرماتا ہے انہیں کہو میری طرف آؤ. قوم لوط گناہ کرے معافی چاہیے، اللہ فرماتا ہے انہیں کہو میری طرف آؤ. پچھلی امتیں جب بھی گناہ کرتی تھی اللہ فرماتا تھا انبیاء انہیں میری طرف لے کے آؤ اگر معافی چاہیے. باری آئی تیری اور میری، اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک. محمد کی امت گناہ کرے اگر معافی چاہیے چلو محمد کی طرف. نہیں میرے صاحبوں نے غور نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں. اگر تم سے گناہ ہو جائے، اگر تمہیں معافی چاہیے، جاؤ کا زہرا کے بابا کے در پہ آ جاؤ، اللہ معاف کر دے گا. جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ جلدی سے. اللہ فرمائے بسم اللہ، اللہ فرمائے تمہیں معافی چاہیے تو چلو چلو محمد رسول اللہ کی طرف، چلو حضور کی طرف، چلو نبی کی طرف. آج بھی یہی قانون ہے، جسے معافی چاہیے چلو محمد کی طرف. ہن میں لگا جملہ کہتے دیوانے چپ نہیں رہ سکتے. شب برات معافی کی رات ہے، محفل عرس معافی کی رات ہے. اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ معاف کر دے، جدی رب کدی نہیں موڑنی ہو زہرا دا بابا جے، وہ حسین دا نانا جے، وہ علی کا ویر ہے، صدیق کا شیخ ہے، جڑا نبی کے دیوانے بیٹھے ہو سبحان اللہ کا وہ جلدی میں. اس کا مطلب ہے معافی چاہیے جاؤ کا چلو محمد کی طرف. اچھا رکیا جی، ذرا رکیا جی، رکنا. مولا معاف تو کرے گا، تو فرماتا ہے جاؤ کا زہرا کے بابا کی طرف چلو. مولا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے تو حضور کے در پہ آ جا، فاستغفر اللہ، اللہ بھی تمہیں وہی ملے گا. ہائے بولا جسے سمجھ آ رہی ہے. فاستغفر اللہ، تو نبی کے در پہ آ جا اور وہاں پہ آ کے کہہ اللہ مجھے معاف کر دے. آ نبی کے در پہ پھر میرے ساتھ بات کر. ہاں جی، آ نبی کے در پہ اور وہاں پہ آ کے کہے فاستغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے. ہن دھیان کرے جے تے مولا پھر ساڈے کہن تے تو معاف کر دے گا؟ فرمایا کدی سوچی بھی نہ، تیرے کہن تے معاف نہیں کراں گا. واستغفر لهم الرسول، ایک واری میرا محمد کہہ دے اینو معاف کر دے. ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. فاستغفر لهم الرسول، ایک دفعہ میرے محمد کی زبان سے نکلے اللہ اسے معاف کر دے تو مولا پھر فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم، میں معاف کرنے سے لیٹ کرنا ہی نہیں، کیونکہ اب یار کی زبان سے نکل آیا ہے معاف کر دے. جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی. اور کوئی مثل نہ جانی دی. اچھا نہیں ٹھنڈا بولتے ہیں، چلو آجو باپو ایک دفعہ مل کے سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے. کوئی مثل نہ جانی دی قسمہ رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی. او کوئی مثل نہ ٹھولن دی چپ کر مہر علی، ایتھے جان یوں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے. تے گل موتیاں دی کانیاں، گل موتیاں دی کانیاں، نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے دل دا جانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا، ہاتھ جوڑا پکھیاں دا، اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے چانن اکھیاں دا. جیدہ پیر ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یار. اور جدہ کوئی پیر ہے وہ سبحان اللہ تو کہو نا یارا.
بھائی اگر کوئی چشتی بیٹھا ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نشائی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سیالوی ہے، سبحان اللہ تو کہو یارا۔ معافی دی ہوئے گی جنہیں وکیل چنگا پایا، بھائی جنہیں وکیل چنگا پایا تے جیڑا وکیل سانو بابا فرید کو ملے ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ جو وکیل ہمیں داتا حضور سے ملا ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ جو وکیل ہمیں مولا کائنات سے ملا ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ میرے صاحبو رکیے گا، معافی تب ہوگی جب آپ کی وابستگی ہوگی شیخ کے ساتھ۔ یہ کچا رشتہ نہیں ہے، اسے کچا نہ کرو۔ وہ لوگ کہتے ہیں، بڑے لوگوں نے کہا ہے، میں نے بڑے لوگوں سے سنا ہے کہ وہی وہ پیر کامل نہیں ہوتا، آپ کے یقین میں کاملیت ہونی چاہیے۔ تو مہربانی کریں اس پہ تھوڑا غور کریں، جس کا پیر ہے وہ ذکر کرے، جس کا پیر نہیں فکر کرو۔ اچھا ٹھہرو، میں سمجھاتا ہوں، ٹھہرو۔ میں سورہ آل عمران، سورہ بنی اسرائیل کی طرف چلتے ہیں۔ بھائی یہ 17 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوما ندعو کل اناس بامامہم، محشر کا میدان ہوگا، امام کی آواز سے بلایا جائے گا۔ بھائی کس کی؟ میرے دوست میرے ساتھ قرآن پڑھیں، کس کی؟ بس بے فکر رہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ کی امیدوں سے بھی جلدی چھوڑنے لگا ہوں۔ امام کی آواز سے۔ مولا یہ امام، اب مفسرین کو جاؤ ڈھونڈو، جا کے چھان پھٹک کرو، تلاش کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں پہ وہ امام ہے جسے دنیا میں آپ نے امام تصور کر لیا، اس کے پاس آ گئے، بیعت ہو گئے، وعدہ کر لیا پچھلے گناہوں سے معافی کا، وعدہ کر لیا نماز میں آنے کا۔ بھائی جب کوئی شیخ بیعت کرتا ہے تو یہ وعدہ لیتا ہے، بیعت کر آئندہ گناہ نہیں کروں گا، بیعت کر آئندہ شراب نہیں پیوں گا، بیعت کر آئندہ جوا نہیں کھیلوں گا، بیعت کر آئندہ زنا کی طرف نہیں جاؤں گا، بیعت کر آئندہ ہر برے اعمال چھوڑوں گا، اور بیعت کر دل میں حضور کو رکھوں گا۔ یہ طریقت ہے، اور یہی شریعت ہے، اور یہی معرفت ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ میرے صاحبو، علماء مفسرین لکھتے ہیں ملم شیخ لہو فشیخ الشیطان، اب بھی جس کا مرشد نہیں تو پھر وہ اپنی خبر رکھے، اس کا بھی ہے اس کا بھی ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہوگا، ہم فرید کے ساتھ ہوں گے، ہم داتا حجویر کے ساتھ ہوں گے، ہم اپنے شیخ کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ سارے چشتی آوازیں آئیں گی، چشتیو، صابریو، قادریو، نظامیو، ترتوسیو، مداریو، سہروردیو، نشاہیو، نقشبندیو، آجو وکیل کی کچہری میں۔ میں کوئی بات سمجھا چکا ہوں، اگر سمجھ آ گئی ہے آ جاؤ۔ آج اس وکیل کو سامنے رکھتے ہیں جدی رب کدی بھی نہیں موڑے گا۔ اس وکیل کا نام محمد رسول اللہ ہے، اور اس کی معرفت شیخ سے ہوتی ہے۔ ہاں جی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں معرفت ہو جائے، تلاش کرو مرشد، مرشد کے قدموں میں آؤ، ہفتہ وار محافل سجاؤ، ذکر کی محفل کا انعقاد کرو۔ کوئی مشورہ دے رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے تو دیکھیں، اگر آپ کو ایک اچھے خاندان کا ہیرا مل چکا ہے تو اس سے فائدہ لیں، ان سے ہفتہ وار یہاں پہ انعقاد کیا کریں، ہفتہ وار آپ کی محفل ہونی چاہیے، ذکر خیر ہونا چاہیے۔ مولا ذکر کتنا کریں؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، شیخ کول بہ جاؤ تے کثرت نال رب رب کرو، شیخ کے پاس آ جاؤ، کثرت سے اللہ اللہ کرو، مرشد کے قدموں میں آ کے ذکر اللہ کرو، تو پھر اللہ کی معرفت ہوگی۔ لو جی، معافی ملے گی حضور کے در سے۔ اچھا مولا، جب میں ہن آخری آیت پڑھن لگا، مولا میں تے بڑا گناہ گار ہاں، تے مولا گناہاں دا تے ڈھیر لگا پہ ہے، تے تو فرمانا ایک واری آ جا۔ ہائے ہائے، بس بھائی آخری آیت بیٹا، بس آخری آیت ہے۔ مولا گناہاں دا ڈھیر لگے ہے، تے تو فرمانا آ جا۔ اللہ فرماندا جے تو سچے دل نال آ گیا، اے ویکھنا ایتھے انہاں کولو گناہ ہویا سی ایتھے، تے اے ٹر گئے سن پیو کول، تے جا کے آندے نے قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، یعقوب دے پتراں جا کے آکھیا سی ابا گناہ ہو گیا تے سانو معافی لے دے۔ میں کوئی گل کرنا پیا جے تانوں سمجھ آندی ہے پئی، حضرت یعقوب دے بچے کٹھے ہو کے اپنے باپ کول جا کے آندے نے ابا جی یا ابانا استغفر لنا، سانو رب کولو معافی لے دے۔ اے دا مطلب ہے یعقوب دے پتراں نو بھی پتا سی اللہ نے جدوں بھی معافی دینی ہے بابے دے پیراں وچوں ہی دینی ہے۔ بولو تے صحیح جنوں سمجھ آ رہی ہے۔
میں امید کرا سمجھ آ رہی ہے قرآن. میں جلدی اگے چلنا چاہنا. انہیں جا کے آکھیا سی ابا سانو معافی لے دے, اننا کننا خاطئین, ہم تو گناہ کرنے والے نکلے, ہمیں معافی لے دے. ہن حضرت یعقوب نے نہیں آکھیا جاؤ اتھے جا کے بہو تے 2 نفل پڑھو تے جا کے اللہ نال گل کرو. نہیں, یعقوب فرماتے ہیں قال سوف استغفر لکم, بہ جاؤ میں ہنے ہی لے دینا. ہاں جی, آپ فرماندے نے بہ جاؤ میں ہنے رب نال گل کرنا. تانوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی؟ اے جڑا اپنے پتراں دی معافی اللہ کو لوے اونوں یعقوب کہندے جے, جڑا اپنے پتراں دی معافی اللہ کو لوے اونوں یعقوب کہندے نے, تے جڑا ساری امت لی معافی لی دعا کرے اونوں محمد کہندے نے. غور ہے جی. بسم اللہ چلیں آجیں. بسم اللہ, جیتے رہیں جیتے رہیں. نہیں یار یہ دوبارہ یہ نعرہ دوبارہ ذرا دوبارہ. تہاڈی خیر ہو گئی, تہاڈی خیر ہو گئی. ایک باری پھر سنائیں, مزہ بڑا ہے. ایک باری واہ لو جی, ایک باری ہور, ایک باری ہور, صرف ایک باری ہور. جیتے رہیں میرے بابا فرید بابا گنجے شکر, میرے مشکل کشا بابا گنجے شکر. میں نہ جاؤں گا میں نہ جاؤں گا غیروں کی جانب کبھی, میرے حاجت روا بابا گنجے شکر. دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف, میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا, میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا, میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا. دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف, میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا. راستہ مل گیا مجھ کو منزل ملی, میں نے جب بھی پکارا ہے گنجے شکر. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. مولا جڑا اچھی اچھی فرید فرید کرے انہوں مدینہ وہاں. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. جیتے رہیں جیتے رہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں. میں آخری آیت پڑھ لوں جی, بس کمال استقبال فرما رہے ہیں. بس بیٹا آخری آیت, پھر آپ سے اجازت لے رہا ہوں. مولا بڑا گناہ گار ہاں, مولا بڑے ہی گناہ گار ہاں, تو فرمانا ہے معافی مانگ. تے مولا جڑے پیچھے ہو گئے نے, مولا محفل عرس سید بیٹھے نے تے سانو سمجھ آ گئی ہے عرس معافی دی رات ہے. پیر نے مریداں نو رب کولو معافی لے کے دینی ہے, تے شب برات پہ ہوندی ہے معافی دی رات ہے. تے مولا مہربانی کر تے سانو دس جڑے پیچھے کر بیٹھے ہاں او بے حساب نے. تے مولا ہن تو فرمانا ایک واری آ, تے مولا جی میں آ گیا تے ہوئے گا کی. اللہ فرماتا ہے یہ سورہ فرقان ہے, 25 نمبر سورہ ہے, 31 نمبر آیت ہے, 71 نمبر آیت ہے. ومن تابا, جن نے سچی توبہ کر لئی, وآمنا تے پھر ایمان تے قائم رہا, وعملا عملا صالحا تے پھر نماز نہیں چھڈی, روزہ نہیں چھڈیا, حج نہیں چھڈیا, زکوٰۃ نہیں چھڈی, ارکان اسلام پورے کر در ہے. تے مولا ہوئے گا کی. اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات, میں تیرے پچھلے سارے گناہ ٹھا کے نیکیاں بدل چھڈاں گا. میں نہیں کہہ رہا, اور یہ یہاں پہ مقید نہیں ہے, مطلقاً اللہ فرماتا ہے ایک باری در رسول تے آ, میں تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیاں گا. تے صرف معاف نہیں کراں گا, یبدل اللہ سیئاتہم حسنا, میں انہاں نو نیکیاں وچ کنورٹ کر چھڈاں گا. ہن سمجھ آیا ہی مرشد کو لبدا کی ہے, ہن سمجھ آیا ہی پیر کو لبدا کی ہے. آپ کو اولاد دینا پیر کی ذمہ داری نہیں, آپ کو کاروبار دینا شیخ کی ذمہ داری نہیں. غربت تو شیخ پہ بھی آ سکتی ہے, بے اولادی مرشد پہ بھی آ سکتی ہے. داتا صاحب بھی کیڑی اولاد ہے, بولو داتا صاحب بھی کیڑی اولاد ہے. علی کے گھر میں کئی دن کچھ نہیں پکتا تھا,
علی تو بڑا پیر ہے، مال کے کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. مہربانی کریں اپنے عقیدے کمزور نہ کریں، اپنی طریقت کو کمزور نہ کریں. پھسل جاؤ گے تو دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. مضبوط ہو جاؤ، شیخ کے ساتھ جڑ جاؤ. اچھا یار ٹھہرے جے یارا، ہن ٹھہرے جے ہن گل ٹوری پئی تے ٹھہرے جے. وہ بندہ گیا سی خواجہ معین الدین کول، اس بندے جا کے آکھیا سی حضور پیر تے مرید دا رشتہ کیے؟ تو یا فرماندے نے چلیا قرآن نہیں پڑھیا. ہائے ہائے، حضرت خواجہ صاحب فرماندے نے آجا بہ جا. ہن میں تھانوں کی دساں، میں نلائک جا بندہ بیٹھا تے قرآن پڑھنا پیا تے حضرت شاہ جی بیٹھے نے تے تسی مچل دیو پے تے جدو خواجہ غریب نواز قرآن پڑھ دے ہونے نے. آپ فرماندے نے بہ جا، یہ مرید سامنے بہ گیا. آپ فرماندے نے بیٹا بیٹھ جا، یہ ہے پیری اور یہ ہے مریدی. آپ نے سورہ الکہف کھولی، 18 نمبر سورہ ہے، آپ نے اس کی 28 نمبر آیت پڑھی، جے تسی کہو تے میں بھی پڑھ لواں جی. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں بیٹا پھسل نہیں جانا، بیٹا میں آپ کو ٹھیکہ نہیں دوں گا روزی کا، میں آپ کو ٹھیکہ نہیں دوں گا اولادوں کا، میں آپ کو ٹھیکہ نہیں دوں گا دولت کا، بنگلوں کا، کوٹھیوں کا، پیسوں کا. ہاں میں تمہیں بتاؤں پیر کیا ہے اور مرید کیا ہے. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں بیٹا پڑھو، یہ سورہ الکاف ہے، 18 نمبر سورہ ہے، 28 نمبر آیت ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اللہ فرماندا ہے اپنا آپ او دے نال لا چھڑ جیڑا میرا ہے. میں ترجمہ کر چھڑیا پنجابی چ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اپنا آپ اس کے ساتھ لگاؤ، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اپنا آپ انہاں دے نال لا جیڑا سارا دن بھی میری یاد وچ رہندا ہے، جیڑا ساری رات بھی میری یاد وچ رہندا ہے، جیڑا سارا دن بھی میری یاد وچ رہندا ہے، جیڑا ساری رات بھی میری یاد وچ رہندا ہے. انہیں عرض کی تھی حضور کرنا کیے؟ آپ فرماتے ہیں لا تعدو عینک عنہم، تیرا کام میں آ جائے اپنی اکھاں مرشد دے چہرے تے لا چھڑ. میں نہیں پڑھ رہا، یہ تفسیر میری نہیں ہے، یہ خواجہ غریب نواز کی ہے. فتویٰ لگانا تو غریب نواز پہ لگانا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں مرید وہ ہے جو اپنی آنکھیں مرشد کے چہرے پہ لگائے. تے انہیں پوچھے پھر حضور پیر کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں لا تعدو عینک عنہم، اوے تو اپنی آنکھیں مرشد کے چہرے پہ لگا، تب تک تو مرید نہیں جب تک مکھڑائے مرشد سے تمہیں خدا کی زیارت نہ ہو. تیری طریقت تب کامل ہے جب تمہیں شیخ کی بارگاہ میں اللہ کی معرفت ہو. اوے یہ جو آستانے ہوتے ہیں نا، آستانے یہ اللہ کی پہچان کے انجن ہیں. میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ اسٹیشن ہے، یہاں پہ ہمیں اللہ ملتا ہے، خدا کی معرفت ملتی ہے، خدا کی پہچان ملتی ہے، خدا کی حقیقت ملتی ہے، اللہ تک رسائی ملتی ہے. قطعاً کسی ڈیمانڈ پہ مرشد نہ پکڑا کریں، کوئی شرط نہ رکھا کریں، شرطیں اپنے پاس رکھو. شیخ پہ کے پاس آنا ہے تو اللہ کی محبت میں آنا ہے. مرشد کا کام ہے کہ مرید کے دل میں اللہ کی محبت کو کامل کرے. وہ بابا جی بیٹھے ہوتے تھے تو قرآن پڑھتے تھے. بس یہ روایت ایک سنیں، ملفوظات میں یہ روایت ہے. بابا جی بیٹھ جاتے تھے تو قرآن کھول لیتے تھے، کبھی قرآن بند کرتے تو وہ ضربے لگاتے اللہ اللہ کی. مرید بیٹھتے، آپ فرماتے بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ کے چلو پڑھو اللہ اللہ اللہ، یوں ضرب لگواتے تھے اللہ اللہ اللہ. یا میرے ساتھ آ جاؤ یا میرے فوراً بعد پڑھو اللہ اللہ. اب پڑھو اللہ اللہ اللہ. اچھا بس یہی منظر آج ہم کو بنایا نا منظر، یہی منظر. وہ ایک صاحب آئے تو انہیں پتا چلا کہ بھئی وہ پیر آئے ہیں تو ڈیرہ یہاں پہ لگا لیا ہے. وہ صاحب بھی پہنچ گئے، جا کے دیکھا میں بھی دیکھوں ہے کیا. وہ آ گیا، پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شاہ جی مرید بیٹھے ہوئے تھے قرآن پڑھ رہے تھے. وہ آئے، اس نے آ کے دیکھا تو واپس چل پڑا. شاہ جی فرماتے ہیں ادھر آؤ. جی کدھر؟ ایسے کہا بس وہ میں دیکھنے آیا تھا کہ وہ کون سا ایسا جال ہے آپ کے پاس، انج کر کے باندھے ہوتے مچھیاں پھسائی جاندے ہو. ہائے ہائے تو غور ہی نہیں کیتا تواڈے کول جال کیڑا ہے. اچھا بابا جی نے ذرا غصہ نہیں کیتا. شاہ غصہ ویسے ہی نہیں کر دے. آپ نے غصہ شدہ کوئی نہیں کیتا. فرماندے نے بیٹھ جاؤ. مولانا صاحب بیٹھ گئے. ایک مرید نے فرماندے نے اورا جی ذرا دیکھو ہاں لنگر میں کیا بنا ہوا ہے.
یہ اندر گیا، اس نے جا کے دودھ کا پیالہ پیش کیا. حضور یہ دودھ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں لاؤ ادھر. بس یہ آخری 2-3 جملے ہیں. دودھ آپ فرماتے ہیں مولانا چھڈو یارا جال شال، اور ہل کے دودھ پینے ہیں. لو ہے جے فقیر، ہائے ہائے. آپ فرماتے ہیں اے لو تسی دودھ پیو. ہن میرے تکیا جی. حضرت نے دودھ پھڑیا ہے، لباں دے نیڑے کیتا ہے، اجے پیتا نہیں، کوٹ نہیں لایا. بابا جی نے اپنا گوڈا مبارک آرام نال حضرت دے گوڈے دے نال لایا ہے. مولانا صاحب کی ویندے نے دودھ دا پیالہ ہے، وچ گنبد خضرا ہے. خیال کیتا بسم اللہ بیٹا، چلے آجے بیٹا، بس جملے 2 رہ گئے ہیں. خیال کیتا حاجی خواجہ قطب فرید، خیال کیا یہ دودھ میں گنبد کا کیا کام ہے. نہیں میرا وہم ہونا ہے، ہوئے گا. پیالہ تھلے کیتا، بابا جی نے نا آرام نہ گوڈا مبارک پران کر چھڑیا. لو بھی دوجی واری پیالہ حضرت نے اتنے کیتا، بابا جی نے آرام نہ گوڈا مبارک نال لایا ہے. ہن مولانا صاحب کی ویندے نے گنبد نہیں سنہری جالی ہے. ہائے ہائے شب برات دی رات بھی نیڑے آ گئی ہے تے محفل عرس لگی ہے. خیال کیتا نہیں اے بھی میرا وہم ہے. پیالہ تھلے کیتا، بابا جی نے آرام نہ گوڈا پران کر چھڑیا. لو بھی بس تیسری واری آخری ہے. انہیں تیجی واری پیالہ اتنے کیتا ہے، بابا جی نے آرام نہ گوڈا مبارک نال کیتا ہے. ہن حضرت کی ویندے نے گنبد نہیں، جالی نہیں، نظارہ اندر والا ہے. اب اندر کیا ہے؟ آہا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، ارے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. وہ کیا ڈوبے جو محمد کے. بھائی غور ہے نا جی، غور ہے. اب نیچے نہیں کرتا، ہون تھلے نہیں کردا. ہون تھلے کتھے کرے؟ ہون ادھر دل نہیں کردا. ہون وہ جس سے چاند شرمائے. نہیں تھکے ہوئے ہو، ہون آگے چلیے. رال کے وہ سبحان اللہ رال کے پھر. ارے وہ چہرہ کملی والے کا، وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے. وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی، حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے، جو دیکھے دیکھتا جائے. وہ چہرہ کملی والے کا، ارے تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم شانی ہے، کبھی میرے بھی گھر آئے. وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا. لو جی بس آجو. ہن پیالہ تھلے نہیں کردا، ہن تکی جا رہے ہیں، ہن ویکھی جا رہے ہیں. بابا جی نے خیال کیتا کوئی گل بن گئی ہے. بابا جی لگے گوڈا ہلان. اس مولوی خیال کیتا میں جنی واری پیالہ تھلے ہوتے کیتا ہے نا، میرے گوڈے دے نال کوئی شے لگ دی رہی ہے. اے مولوی آواز ماردا ہے، بابا جی گوڈا نہ ہلاؤ جے. جدو کہنا بابا جی گوڈا نہ ہلائے جے. وقت کا ولی، وقت کا کلندر اپنا گوڈا مبارک پرا کر کے فرماندے نے حضرت کی ہویا جی؟ حضور او نا حضور او نا. آپ فرماندے نے کی حضور او نا. آپ فرماندے نے کی حضرت؟ حضور او نا. آپ فرماندے نے چھڈ او نا، اینو پیو، میں جال وہاندا پہ جدھر مچھیاں پھسانے ہیں. یہ میرا بیٹا آپ کے ہاں یہ نبی کی محبت کا جال بچھا ہوا ہے. میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہا ہے. یہ لاہور میں داتا صاحب نے نبی کی محبت کا جال بنایا ہوا ہے. وہ پاک پتن والے فرید نے نبی کی محبت کا جال پھیلایا ہوا ہے. وہ اجمیر والے معین الدین نے نبی کی محبت کا جال پھیلایا ہوا ہے. وہ بغداد والے غوث اعظم نے نبی کی محبت کا جال پھیلایا ہوا ہے. دعا کرو اس جال ہی پھنسے رہیے. ہاں جی، ہمیں کوئی نکالنے نہ پائے. نبی کی محبت کے جال میں پھنسے رہو. بڑا بڑا لوگ کام کر رہے ہیں. اپنی نسل کو بچاؤ. اپنے بچوں کو خانقاہوں سے منسلک کرو. اپنے بچوں کو درباروں سے منسلک کر لو. ورنہ آپ کو پتہ ہے اس وقت حالات کیا ہیں. بابیاں دے نال لگ جو. تو میرا بیٹا، میرے صاحبو، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. اگر یہ اتنا بڑا فیض یہاں پہ بہ رہا ہے تو آپ اس سے مستفیض ہو جائیں، آپ اس سے فائدہ لے جائیں. جس کا پیر نہیں فکر کرے،
ہاں جس کا شیخ ہے ذکر کرے. بس یہ ضروری ہے اپنے بچوں کو